بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور اسلام کے سلسلے میں قرآن کے احکام کی حکمت اور اس کے پیچھے جو ضوابط ہیں اخلاقی یا تہذیبی، ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ آج ہم عورت کی عادی گواہی کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات عمومی طور پر مشہور رہی ہے کہ قرآن کے مطابق مرد کی گواہی پوری ہے اور عورت کی گواہی عادی ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں دیا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سارا تصور پیدا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے اپنے الفاظ کے مطابق عورت کی گواہی عادی نہیں ہے۔ صرف قرآن کے الفاظ پر میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر تمہارے پاس گواہ بناتے ہوئے دو مرد نہ ہوں تو ایک عورت اور ایک مرد اور دو عورتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ممن ترضون من الشہداء، جو تم پسند کرو گواہ بنانا، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ تو گواہی دو تب ہونی چاہیے قرآن کے الفاظ کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ دونوں جا کر گواہی دیں تب مانی جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے گواہی ایک ہی دے گی، دوسری صرف یاد دلائے گی اگر بھول جائے۔ تو گواہی ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی عورت کی گواہی کفایت کرتی ہے۔ صرف عورتوں کو اسلام کے سماجی نظام کے مطابق، چونکہ ان کو کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، تو کاروبار کے معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کریں گی۔ عام طور سے نہیں ہوتا اسلامی معاشروں میں کہ عورتیں کمانے کی طرف جائیں۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کمانے کی ممانعت نہیں کرتے۔ اسلامی تہذیب اس پر گواہ ہے کہ عورتوں نے کمانے کا کام بھی کیا ہے، لیکن اصل میں چونکہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر اس میدان میں آئیں گی نہیں۔ زیادہ تر وہ دوسرے میادین میں جو معاشرے کی خدمت کے ہیں ان میں جائے گی۔ تو جب عورتیں زیادہ تر اس معاشی عمل میں مداخلت نہیں کریں گی، اس میں آ کر کام نہیں کریں گی، تو ان کی معاشی جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اس لیے بھول جانے کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا یا مشورہ دیا کہ تم اگر عورت کو گواہ بناؤ تو ایک عورت اور رکھ لو تاکہ وہ بھول جائے تو یاد دلا دے۔ گواہ ایک ہی عورت ہے، یہ قرآن کے الفاظ سے بالکل واضح ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی عادی رکھی، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ اگر یہ ہوتے کہ تم ایک مرد اور دو عورتیں رکھو تاکہ وہ گواہی دیں، تو بالکل بات یہ ہو جاتی کہ عورت کی گواہی عادی ہے۔ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عورت اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ دوسری بات اس میں یہ واضح رہنی چاہیے کہ جو یہ ضابطہ ہے گواہی کا، یہ گواہی سمپل گواہی نہیں ہے جو مثلاً سڑک پہ کوئی واردات ہو گئی تو وہاں عورتیں دو ڈھونڈی جائیں گی اگر ایک نہیں مل رہا مرد، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرض کی دستاویز لکھنے کی بات ہے کہ جب ہم قرض کا لین دین کریں تو اس میں جب گواہ خود بنائیں ہم، قرآن کے الفاظ ہیں ممن ترضون من الشہداء، جو گواہ تم پسند کرو۔ کیا سڑک پہ ہونے والے حادثے میں گواہ ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں، جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہی گواہ ہوتے ہیں، پسند کریں نہ کریں حقیقت وہی ہوتی ہے۔ یہاں گواہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، گواہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جب گواہ بنایا جاتا ہے تو ہم مثلا بچوں کو گواہ بنائیں گے، بہت بوڑھوں کو گواہ بنائیں گے؟ نہیں، فطری سی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو گواہ بناتے ہیں جو ہمارے زیادہ کام آ سکیں، جو زیادہ دیر تک زندہ رہ سکیں۔ مثلا قرض کا معاملہ کرنا ہے تو ہم نے ایک بوڑھے آدمی کو، مریض آدمی کو، بالکل مرض الموت کے قریب جو آدمی ہو، اس کو گواہ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کی گواہی تو پتہ نہیں سال چلے 2 سال چلے۔ ہمیں اگر لمبا معاہدہ کرنا ہے تو ہم اس کے لحاظ سے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ قرض کی دستاویز لکھنی تھی۔ قرض کی دستاویز میں گواہ چاہیے۔ اب گواہ چاہیے تو کون سے گواہ لینے چاہیے؟ جو ہر وقت اویلیبل ہوں، جو اس طرح کے معاملات میں رہتے ہوں تاکہ ان کا ذہن بنا ہو کہ پیسے کا معاملہ ہے، فگرز کیا ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، کس طرح سے گواہی دینی ہے۔ وہ اس طرح کے معاملات کے عادی ہوں، ان کو معلوم ہو کہ کس طرح سے گواہی دی جاتی ہے، کس طرح سے نہیں دی جاتی۔ اس موقع پر یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے۔ عام زندگی کے گواہی کے بارے میں یہ کوئی اس کا اصول نہیں ہے۔ دور اول ہمارا جو ہے اس میں عجیب و غریب واقعات ہیں گواہی کے حوالے سے، کہ یہاں تو عورت کی بات ہو رہی ہے، اسلامی عدالتوں میں جانوروں کی گواہی پر فیصلے ہوئے ہیں، جانوروں کی گواہی پر۔
عورت تو باشعور ہے، جیتی جاگ پورا مکمل انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں بعد میں جب فقہا نے اس آیت کو قیاس کرتے ہوئے دوسرے معاملات میں بھی گواہی عادی کر دی، جو واقعاتی معاملات ہوتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اس کے بعد سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی شرح وغیرہ کی عدالتوں میں اس طرح کے فیصلے جانوروں کی بنیاد پر ہوتے رہے ہیں۔ کہاں گواہی حقیقت کے اعتبار سے دیکھی جاتی تھی کہ یہ گواہی کے قابل ہے، بات کے نہیں گواہی کے قابل ہے، تو وہ ہر عدالت میں ہوتا ہے۔ مثلا ویڈیوز جو ہمارے ہاں آج کل بنتی ہیں، یہ گواہی کے طور پر پیش ہوتی ہیں، لیکن عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ویڈیو بعد میں تبدیل کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، تو وہ مانے گی یا نہیں مانے گی۔ تو ایسے ہی عورت ہے، ایسا ہی مرد ہے، ایسا ہی بچہ ہے، ایسا ہی جانور ہے کہ کیا یہ گواہی اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو مثلا میں ایک واقعہ سناتا ہوں قاضی شرح کے زمانے کا، کہ ایک بیل کے بارے میں جھگڑا آیا ان کی عدالت میں۔ جھگڑا یہ تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ بیل میرا ہے، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یہ بیل۔ انہوں نے پوچھا کہ تم دونوں ایک ہی گاؤں کے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم نے خریدا ہے اسے؟ کہتے نہیں، کوئی سودا نہیں ہوا، یہ میرا ہی ہے شروع سے۔ انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں تمہارے گاؤں چلتے ہیں۔ ان دونوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جا کر گواہی پوچھیں گے کوئی کہ کس کا بیل ہے کس کا نہیں ہے۔ انہوں نے گاؤں میں پہنچ کر اس بیل کو چھوڑ دیا، بیل خود ہی اپنے گھر میں چلا گیا۔ تو جس کے گھر میں چلا گیا انہوں نے کہا اس کا بیل ہے۔ تو یوں گواہیاں کون سی چیز فیصلہ کن ہے، کون سی چیز فیصلہ کن نہیں ہے، یہ قاضی کے اوپر اسلام نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہاں صرف ایک خاص مسئلے میں جس میں عورتیں بالعموم شامل نہیں ہوتی، ان کا ذہن سازی اس طرح سے نہیں ہوئی ہوتی، اس کے پہلو سے ایک ہدایت ہے۔ یہ سماجی ہدایت ہے، لیگل نہیں ہے۔ لیگل کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر کورٹ ایسا ہی کرے گی، نہیں، یہ ہمیں گواہ بناتے ہوئے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی عورت کو گواہ بنانا پڑے اور عورت اس میدان کی نہ ہو، بھول جانے والی ہو، اس طرح کی چیزوں میں، اس میں پھر ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ خود اپنی زندگی پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اپنے گھروں کے اندر جن چیزوں میں خواتین کی دلچسپی ہوتی ہے وہ انہیں نہیں بھولتی، جن میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے مردوں کی، ہم وہ نہیں بھولتے۔ ہم ان کی دلچسپی کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وہ ہماری دلچسپی کی چیزوں کو بھول جاتی ہیں۔ بس یہی اصول ہے جو یہاں پیش نظر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو آخر پہ خلاصہ کر رہا ہوں، یہ گواہی کا قانون صرف ایک دستاویز لکھنے کے حوالے سے ہے، اس کی بنیاد پر ساری گواہیوں کو نہیں تولا جا سکتا۔ دوسرا، یہ ایک ہی عورت کی گواہی پیش نظر ہے، دوسری عورت صرف اس لیے ساتھ لگائی جا رہی ہے تاکہ وہ بھول جائے تو یاد دلا دے، اس کی گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس اسلامی معاشرے کے پہلو سے ضابطہ دیا جا رہا ہے جس میں عورت پر کمانے کی اصلاً ذمہ داری نہیں ہے، اصلاً ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اس کی وجہ سے عورتیں معاشرے میں خدمت کے اور میدانوں میں جائیں گی، وہ کھلے ہیں ان کے لیے سارے، اور وہ ان کی بڑی خدمات ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں، ہمیشہ رہی ہیں، اب بھی رہیں گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں میں بٹھانا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ دوسرے میدانوں میں کام کریں گی، لیکن معاشی میدان میں وہ شوہر کے تعاون کی وجہ سے زندگی گزارتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ان معاشی معاملات میں ان کی ذہن نہیں بنا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اور یہ سماجی ہدایت ہے، اور صرف اس لیے دی گئی ہے، جو اس پورے قانون کی حکمت ہے وہ یہ کہ اس طرح سے گواہی ہونی چاہیے جو اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہو، نہ کہ اس طرح کی ہو کہ بھئی گڑبڑ ہے، اس میں کچھ بھول گئے، کچھ یہ ہو گیا۔ تو بھول جانے کے جتنے بھی امکانات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے لکھنے کی بات ہوئی، گواہی لینے کی بات ہوئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یاد رکھنے میں ایک دوسرے کے تعاون کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے کسی حکم پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔